میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت سارے مسائل کا حل اور سب کی اجتماعیت کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس بات پر غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس لیے کہ داعی کا مزاج تقابل اور انتقام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مزاج تقابل اور انتقام کا ہے تو کبھی بھی اہل حق کی صفوں میں اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی۔ اہل حق کی صفیں ٹوٹتی ہی اس سے ہیں کہ ان میں اپنوں سے انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے، کتنا چاہے خیر القرون کیوں نہ ہو، اگر انتقام کا جذبہ ہے تو اجتماعیت نہیں رہتی۔ اگر جذبہ انتقام کا ہے تو اجتماعیت کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے سیرت کا یہ اصول ہر کام کرنے والے کو سیرت کے اس اصول کا اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا۔ میں یہ بات بس گستاخی معاف ہو حکمن کہہ رہا ہوں، گستاخی معاف ہو حکمن کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کا پابند بنانا ہوگا۔ جب تک ستانے والوں پر احسان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دعوت کا کام یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، جب تک ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے اس وقت تک یہ آدمی دعوت کے کام پر تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی ہے، آپ کو دو طرف سے اذیت پہنچی ہے، ایک غیروں کی طرف سے، ایک اپنوں کی طرف سے۔ آپ جو اذیتوں میں انبیاء علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے، حالانکہ بعض انبیاء علیہ السلام کو بڑے امراض کے اندر مبتلا کیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں اور انبیاء علیہ السلام سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد واخذت فی اللہ ما لم یخف احد۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام سے اذیت میں آگے بڑھ گئے؟ حالانکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حالات پر غور کیا جائے تو آپ کو وہ بات پیش نہیں آئی بہت سی جو پچھلوں کو پیش آئی، لیکن آپ کے انبیاء علیہ السلام سے اذیت میں آگے بڑھ جانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیف پیش آئی ہے وہ غیروں سے پیش آئی، وہ غیروں سے پیش آئی جن سے اسی کی توقع تھی، جن سے اسی کی توقع تھی۔ اپنوں سے جو تکلیف پیش آتی ہے وہ تکلیف غیر متوقع ہونے کی وجہ سے شدید ہوتی ہے، سمجھے؟ وہ تکلیف غیر متوقع ہونے کی وجہ سے شدید ہوتی ہے، غیروں سے تو اسی کی توقع ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں شاید وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیتوں میں تمام انبیاء سے آگے بڑھ جانے کی۔ تمام انبیاء نے تو اپنے نہ ماننے والوں کو برداشت کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برداشت کیا، آپ نے دونوں کو برداشت کیا۔ اس لیے سب سے بڑا کام بردباری اور درگزر کرنے کا ہے، اس کے بغیر اجتماعیت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہاں یاد رکھنا یہ بات، مسلمان کے فعل کی اور اس کو گناہ سے بچانے کے لیے جھوٹی تعویل کیے بغیر کبھی قیامت تک مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کے فعل کی اس کو اس کے گناہ سے بچانے کے لیے جھوٹی تعویل کیے بغیر مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان کے فعل کی تعویل نہیں کرو گے۔ مولوی صاحب کا بیان کا ٹکڑا میں عرض کر رہا، تم تو حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں ہو، جسے بھی دیکھو وہ حالات کے موجودہ حالات کے تبصروں میں لگا ہوا ہے، جسے بھی دیکھتا ہوں
تمہیں اگر 10 منٹ بھی فارغ مل جائے تو وہاں صاحب کا بیان لے کے بیٹھ جایا کرو. یہ سب سے کہہ رہا. 10 منٹ بھی تمہارے پاس فارغ ہو تمہارے صاحب کا بیان لے کے بیٹھ جایا کرو. میں کہتا ہوں تمہارے پاس فارغ وقت کا سب سے بہترین مشغلہ حضرت کے بیانات کے پڑھنے کا ہے. اور اس کے بیان کا ٹکڑا ہے یہ کہ مسلمان کی فعل کی اس کے گناہ کی تعویل کیے بغیر امت مسلمہ میں اجتماعیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. سمجھے؟ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کے اتہام میں پڑھنا ممکن نہیں ہے. لیکن زمانے میں اصلاح جو ہے وہ اتہام کے سوا اور کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں آتا مصلحین کے. حالانکہ جو اتہام کے راستے اصلاح کرنا چاہے وہ مصلح ہو نہیں سکتا, وہ تو مفسد ہے. کون ہے؟ مفسد ہے. وہ مصلح کہاں ہو سکتا ہے؟ مصلح تو وہ ہوتا ہے, مصلح اسے کہتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر ایسا ہو جائے گویا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس سے اللہ تعالی اصلاح کا کام لیتے ہیں. اور جس کے مزاج میں یہ نہ ہوگا وہ مفسد ہوگا, اس کے ذریعے عالم میں فساد پھیلے گا, اصلاح کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے. حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں, انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم, کہ اگر تم مسلمانوں کی عیب جوئی میں لگا تو ان میں فساد پیدا کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا تھا اپنوں کے ساتھ اور کیا معاملہ تھا غیروں کے ساتھ. اپنوں کو تو, اپنے آدمیوں کو تو قربان کیا جاتا ہے تقاضوں پر اور محروم کیا جاتا ہے مال سے, اور دور والوں کو ان کو مال دیا جاتا ہے اور ان کا اکرام کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے اندازہ کیا جو بھی پرانا تالیف قلب کا طالب ہوگا وہ کام میں چل نہیں سکتا, وہ کام میں چل نہیں سکتا, کیونکہ تالیف قلب یہ نئے لوگوں کے لیے ہے, پرانوں کے لیے نہیں ہے. یہ نئے لوگوں کے لیے ہے, پرانے لوگوں کے لیے تالیف قلب پرانوں کے لیے نہیں ہے, پرانوں سے متعلق ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہیں دیا اور جو ہے مشرکین کو, طلقاء کو, مہاجرین کو خوب دیا. ایک کو 100 اونٹ بھی دے دیے, عیینہ بن حصن کو 100 اونٹ دے دیے, اقرا بن حابس تمیمی کو 100 اونٹ دے دیے, اور انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں اس راستے میں جو ناگواری پیش آئیں اس ناگواریوں پر فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ناگواریاں یاد کیا کرو, فوراً یاد کرو کہ آپ کو یہ بات کہاں پیش آئی. تہمتیں لگیں گی طرح طرح کی, کبھی جواب نہ دینا پلٹ کر, کیونکہ جو پلٹ کر جواب دے گا گویا اس نے فرشتوں کی مدد سے رخ پھیر کر لوگوں کی مدد کا وہ طالب ہو گیا. وہی جواب دے گا جس کو ملائکہ کی قوت اور مدد پر یقین نہیں ہے, وہی جواب دے گا جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بات کا جواب دینے پر اعراض فرما لیا. کہاں جا رہے؟ کہ بھائی جب فرشتہ جا رہا تو ہم بھی جا رہے, فرشتہ جا رہا تو ہم بھی جا رہے. میں نے ایک ہی بات کا تو میں نے جواب دیا, اتنی باتیں اس نے کہیں, آپ کھڑے رہے, میں نے ایک بات کا جواب دیا, آپ جانے لگے. کہ بس ہم جانے لگے جب فرشتہ جانے لگا, جب تک وہ جواب دے رہا تھا ہم خاموش تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, حلم بردباری پیدا کرو اور سب کا اکرام کرو, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. سب کا اکرام کرو. اس کام کو کرنے کے لیے نبوت والی وسعت قلبی چاہیے. تقابل نہ پیدا کرو, تقابل نہ پیدا کرو. اس لیے کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ آپس کے اختلاف میں احترام کو کبھی نہیں بھولتے تھے.
آپس کے اختلاف میں احترام کو کبھی نہیں بھولتے تھے، اور ان میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا، مخالفت نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں اختلاف نے، دیکھو میری بات یاد رکھنا، اگر اختلاف ہے تو اگر اختلاف ہے تو اخلاص ہے، اور اگر مخالفت ہے تو نفسانیت ہے۔ مخالفت ہے تو نفسانیت غالب ہے، چاہے وہ اختلاف کرنے والا کتنا ہی حق پر ہو، مگر نفسانیت اس پر غالب ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی بات میں سچا ہوگا اس پہ نفسانیت غالب نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی بات میں کتنا بھی سچا ہو، لیکن اگر مخالفت پر آ گیا تو نفسانیت کا غلبہ ہے، پھر نفسانیت کا غلبہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی حق پر کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بردباری اور آپ کا درگزر کرنا، فرماتے ہیں جب یوم حنین ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حنین میں بعض لوگوں کو مال کی تقسیم میں دوسروں پر ترجیح دی۔ اقرع ابن حابس تمیمی کو 100 اونٹ دیے، عین ابن حصن کو 100 اونٹ دیے، اور لوگوں کو آپ نے بہت سمال عطا فرمایا۔ ایک منافق معتب بن قشیر، اس نے یہ کہہ دیا کہ اس مال کی تقسیم میں اللہ کو رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں راوی کہ میں نے کہا کہ میں تو اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کروں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو خبر کی، آپ نے فرمایا، سن کر اتنا ہی فرمایا، اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ ایک روایت میں ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم اس مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا، اور اس مال کی تقسیم میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی۔ میں نے کہا ضرور خبر کروں گا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی، تو آپ نے جواب میں یہی فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ رحم فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو اذیت دی گئی اس سے بھی زیادہ، انہوں نے صبر کیا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے مال تقسیم کیا، اچانک آپ کے پاس ذوالخویسرہ آئے، بنو تمیم کے ایک آدمی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ مال اور عہدہ، مال اور عہدہ، ان دو چیزوں کا کبھی بھی مطالبہ، جس طرح مال کا مطالبہ حرام ہے، عہدے کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے۔ مال اور عہدے کا مطالبہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مال کا سوال کرنا تو یوں بھی حرام ہے، اور عہدے کا طالب ہونا یہ آدمی کے اندر اخلاص کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس آدمی مخلص نہیں ہوگا، وہ منصب کا طالب ہوگا، وہ منصب کا طالب ہوگا۔ اس لیے ہمارے یہاں مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے، احتیاج ہے اس کی کہ ہم پابند ہو کر چلتے رہیں، اللہ ہم سے کام لے لے۔ اس لیے دعوت میں احتیاجی احتیاج ہے، احتجاج نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ احتجاج نہیں، احتیاج ہے، احتجاج نہیں ہے۔ کہ دعوت میں احتیاج ہے، احتجاج نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے، انصاف۔ آپ نے فرمایا کہہ رہے ہلاکت ہو تیری، کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہیں کروں گا؟ اور اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میں تو ناکام و نامراد ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ذوالخویسرہ اس کی میں گردن اڑا دوں، قتل کر دوں اس کو۔ فرمایا نہیں عمر، چھوڑ بھی دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھی ہیں
تم میں سے ایک آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں، اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، اپنے قرآن کی تلاوت کو ان کی قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں انتہائی حقیر سمجھے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ مال اور عہدے کی طلب کی وجہ سے قرآن ان کی ہستی سے نیچے دل تک اترا نہیں ہے۔ قرآن ان کی ہستی سے نیچے اترا نہیں ہے۔ تجاوز کے دونوں مطلب ہیں، یا ہستی سے نیچے نہیں اترا دل کی طرف، یا ہستی سے اوپر نہیں گیا آسمان کی طرف، یعنی ان کے سر تک بھی بلند نہ ہوا، قرآن ان کی ہستی سے بھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے اندر سے پار نکل جاتا ہے، اگر اس تیر کو کے بھالے کو دیکھا جاوے اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اور اس کی لکڑی کو دیکھا جاوے اس پر کوئی اثر نہیں ہے، پھر اس کے پروں کو دیکھا جاوے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تیر اتنا تیز جاتا ہے نکل کر خون اور گوبر کے درمیان سے، شکار کے خون اور گوبر کے درمیان سے ایسا صاف نکل جاتا ہے کہ تیر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے۔ یہ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کے دونوں پہلو ایسے ابھرے ہوئے ہوں گے، دونوں پہلو میں سے ایک پہلو ایسا ابھرا ہوا ہوگا جیسا عورت کا پستان ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہل رہا ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگوں کے درمیان وہ زمانہ آ جائے گا کہ آپس میں افتراق امت میں پیدا ہو جائے گا۔ جو امت کا افتراق ہوگا تب یہ ظاہر ہوں گے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے ان لوگوں سے قتال کیا اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ اس آدمی کو تلاش کرایا گیا، حکم فرمایا کہ اس کو تلاش کر کے لایا جائے، اس کو تلاش کر کے لایا گیا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم نے اس کو ویسا ہی پایا۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا عبداللہ بن ابی کا، تو اس کا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا کہ مجھے اپنی قمیص عطا فرما دیجئے، میں اپنے باپ کو آپ کی قمیص میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ یہ اسے کہتے ہیں واقعی یہ بڑے عزم کی بات ہے، بڑے عزم کی بات ہے، یہ بڑے عزم کی بات ہے، سب کو لے کر چلنا، اللہ اکبر۔ اور آپ ان کے لیے نماز بھی پڑھیں گے، ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنا قمیص عطا فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ کو خبر کی۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھینچ لیا پیچھے اور یہ کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ منافقین پر نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے دو باتوں میں سے بات یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، تو میں نے ان کے لیے استغفار کرنے کو پسند کر لیا، اختیار کر لیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس پر آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آپ کبھی ان پر نماز نہ پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر نماز کے لیے بلایا گیا۔ آپ کھڑے ہوئے، جب آپ جنازے پر آ کر کھڑے ہوئے نماز کے ارادے سے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے سے سامنے آیا، آپ کے سینے کے سامنے، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ
کیا آپ اللہ کے دشمن عبداللہ ابن ابی پر نماز پڑھیں گے جس نے آپ کو فلاں فلاں دن یہ کہا، فلاں دن یہ کہا، فلاں دن یہ کہا؟ میں سارے دن گنوانے لگا اس کے کرتوتوں کے. یہ بھی اللہ مجھے معاف فرماوے، ایسی طبیعتیں بن گئی ہیں، یوں سوچا فلاں نے کیا کہا تھا، فلاں نے مجھے کیا کہا تھا، فلاں نے مجھے کیا کہا تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ہمیں دعوت سے مناسبت ہی نہیں ہے، دعوت سے مناسبت ہی نہیں ہے، ورنہ کیا مطلب. صحابہ کرام 100% دعوت اور مجتمع تھے. دیکھو ان کے آپس کی محبتیں اور آپس کی ایثار و قربانیوں کے کیا کیا قصے ہیں. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سارے دن گنوائے، میں نے ساری وصیتیں آپ کو گنوائیں جو رئیس المنافقین نے آپ کو پہنچائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، مسکراتے رہے، سنتے رہے، مسکراتے رہے. جب میں نے بہت ہی ساری آپ پر اصرار کیا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، میں اے عمر پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے، میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں نے استغفار کرنے کو اختیار کیا گیا کر لیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا استغفر لهم ولا تستغفر لهم. اے عمر اگر میں جانتا کہ اگر میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے تو میں 70 سے زیادہ استغفار کرتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر ان پر نماز پڑھی اور آپ اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک گئے اور اس کی قبر پر آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ اس کی تدفین پوری ہوئی. حضرت فرماتے ہیں مجھے تعجب تھا اپنی جرأت پر کہ میں کیسی جرأت کر بیٹھا آپ پر، حالانکہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. بس کہتے ہیں حضرت عمر خدا کی قسم ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ 2 آیتیں نازل ہوئیں آپ پر، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آپ کبھی ان پر نماز نہ پڑھیں. اس کے بعد سے آپ نے کسی منافق پر نماز نہیں پڑھی اور نہ کبھی آپ اس کے کسی کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی. ایک روایت میں جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے اس کے بیٹے آپ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ میرے باپ کے جنازے پر نہ آئے تو ہمیں ہمیشہ عار دلائی جائے گی، ہمیشہ عار دلائی. دیکھو اللہ اکبر، آپ تو ایک منافق کی عار کو عار دلانے کی وجہ سے نماز پڑھنے جا رہے اور ہم ایک مسلمان کو عار دلانے کو اس زمانے کی وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہیں. مسلمان کو اس کی غلطیوں پر عار دلانے کو وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں. جو کہہ رہا سمجھ کے کہہ رہا ہوں، وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں. سب کا یہ حال ہے، سب چھوٹے بڑے سب، کہ اسے عار دلاؤ اس کے گناہ پر، یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم اسے وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز پڑھانے جا رہے کیونکہ بیٹا کہہ رہا کہ اگر آپ جنازے پر نہ آئے تو ہمیں عار دلائی جائے گی. آپ تشریف لائے. جب آپ قبرستان پہنچے تو اس کو دفن کیا جا چکا تھا اور قبر میں داخل ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اس کو قبر میں داخل کرنے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ چنانچہ آپ نے منافق کے سردار کے جنازے کو قبر سے نکلوایا، قبر سے واپس نکلوایا، اور آپ نے پڑھ کر اس پر دم کیا اور اپنا لعاب مبارک اس کے سر سے لے کر اس کے پیروں تک اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک اس پر ڈالا اور اس کے بعد اپنی قمیص اس کو پہنائی. یہ ہے کرنے کے کام. ہم ان سے نہیں ملتے، ہم ان سے نہیں ملتے، وہ ہم سے نہیں ملتے تو ہم بھی ان سے نہیں ملتے. پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں ہو کیا رہا یہ. میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے یہ، کیا تماشا کیا ہے یہ. اور خیال یہ کہ ہم جو کر رہے صحیح کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی ہے سب کے ذہنوں میں، ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھو تو صحیح، یہ معاملہ تو ایک منافق کے ساتھ ہو رہا. آپ نے اس کو قبر سے نکلوایا واپس
اور آپ نے اپنے لعاب مبارک اس کے سر سے لے کے پیر تک ڈالا اور اپنی قمیض کو پہنائی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کو جا کے دیکھا تو اس کو قبر میں داخل کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو قبر سے نکالا جائے، اور قبر سے نکال کر اس کے جنازے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے پر رکھا گیا۔ آپ نے وضع علی رکبتیہ، کیا ہے، اپنے گھٹنوں پر آپ نے رکھا، یہ میں کہنے جا رہا، گھٹنوں پر رکھا اس کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پر ڈالا، اپنے قمیض اس کو پہنائی۔ یہ معاملہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کو ستانے میں سب سے آگے تھا۔ میرے دوستو،